اب مرد کی رغبت اس کی طرف نہیں ہوگی، تو جب رغبت نہیں ہوگی تو اس صورت میں بغض پیدا ہوگا، یعنی نفرت دل میں پیدا ہوگا، پھر نفرت پیدا ہوگا تو گھر میں بگاڑ آ جائے گا۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اب ایک عورت جو نکاح کر لے، یعنی اس عورت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، جو میرے شوہر ہے یعنی اس کے اخلاق میرے ساتھ درست ہوں، وہ میرا خیال رکھنے والا ہو، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، تو اس کے لیے عورت کو چاہیے کہ کچھ حقوق جو شوہر کے ہیں ان کو بھی ادا کرے، کہ جب وہ ان حقوق کو ادا کرے گا تو پھر اس کا شوہر اس کے حقوقوں کا بھی خیال کرے گا۔ اب سب سے پہلے یہ حق ہے کہ عورت کو چاہیے مرد کی خواہشات کا احترام کرے، یعنی عورت کے ذمہ یہ لازم ہے کہ مرد کی خواہشات کا احترام کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے آپ کو مزین کرے، یعنی زیب و زینت، خوشبو وغیرہ، یہ صرف مرد کے لیے۔ اب جیسے کوئی عورت کسی پارٹی میں یا کسی فنکشن وغیرہ میں یا کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتی ہے تو اس صورت میں کتنی مزین اور کتنا صاف ستھرا اپنے آپ کو کرتی ہے، تو یہ سارا مزین کرنا، صاف ستھرا کرنا، خوشبو لگانا، یہ تو خالص مرد کے لیے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شوہر کے حقوق کے متعلق اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، تو یعنی سجدہ کرنا تو جائز نہیں، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر کی کتنی فضیلت ہے، کہ اس کے کتنے حق ہیں، کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرتے، تو یعنی عورت کے لیے یہ کہ وہ اپنے آپ کو مزین کرے، یہ نہیں کہ باہر مزین ہے، خوشبودار، اور گھر میں یعنی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے۔ اب مرد کی رغبت اس کی طرف نہیں ہوگی، تو جب رغبت نہیں ہوگی تو اس صورت میں بغض پیدا ہوگا، یعنی نفرت دل میں پیدا ہوگا، پھر نفرت پیدا ہوگا تو گھر میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے شوہر کے سامنے عورت کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مزین کرے، خوب سے خوب تر کرے، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرے، اور اسی طرح نفلی روزے بھی اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ ایک تو فرض روزے ہیں، وہ تو جیسے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، وہ تو رکھنے لازم ہیں، لیکن نفلی روزوں کے لیے جو نفل روزے ہیں جو عورتیں رکھتی ہیں، تو اس میں بھی شوہر کی اجازت لے، کہ اگر شوہر اجازت دے تو پھر روزے رکھے، اور اسی طرح شوہر کے مال کو کسی اور پر خرچ نہ کریں، کہ اپنے احباب پر، اپنے والدین پر ایسے خرچ نہ کرے بے دڑک۔ ہاں اگر معمولی چیز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر قیمتی چیزیں یا بیش قیمت پیسے ہیں یعنی زیادہ رقم ہے تو ان کو ایسے خرچ نہ کرے جب تک شوہر اجازت نہ دے، یعنی ان سے اجازت لے۔ اگر ان اصولوں پر عمل کرے گی عورت تو اس صورت میں گھر بھی آباد ہوگا اور خوشحال بھی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی سرفراز احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔